بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قیل ان الفقہ ظنی فلما اطلق العلم علیہ یا فلما اطلق العلم علیہ فجوابه اولا انه مقطوع به فإن الجملة التي ذكرنا انها فقه وهي ما قد ظهر نزول الوحي به ومن عقد الاجماع عليه قطعية وثانيا ان العلم يطلق على الظنيات كما يطلق على القطعيات كالطب ونحوه وثالثا ان الشارع لما اعتبر غلبة الظن في الأحكام صار كأنه قال كلما غلب ظن المجتهد بالحكم يثبت الحكم فكلما وجد غلبة ظن المجتهد يكون ثبوت الحكم مقطوعا به فهذا الجواب على مذهب من يقول إن كل مجتهد مصيب يكون صحيحا وأما عند من لا يقول به فيراد بقوله كلما غلب ظن المجتهد يثبت الحكم أنه يجب عليه العمل أو يثبت الحكم بالنظر إلى الدليل وإن لم يثبت في علم الله تعالى. یہاں تک کہ عبارت میں علم فقہ کی تعریف پر ایک آخری اعتراض اور اس کے 3 جواب نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں آپ نے فقہ کی تعریف میں کہا العلم بالاحکام. کیا کہا؟ العلم بالاحکام. اور عالم ہوتا ہے بندہ ہی فقیہ ہوتا ہے نا. تو فقیہ جو ہے جس علم فقہ کو جانتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ نجس ہے تو یہ جائز ہے، یہ حرام ہے وغیرہ جو بھی حکم لگاتا ہے، تو یہ قطعی تو نہیں ہوتا ہے، تو ظنی ہوتا ہے. جبھی تو اختلاف بھی ہو جاتا ہے نا. کوئی کہتا ہے یہ جائز تو دوسرا بولتا نہیں ناجائز ہے، کوئی بولتا ہے ایسا دوسرا بولتا نہیں ویسا. قطعی اگر ہوتا تو اختلاف ہوتا کیا؟ تو فقہ تو ظنیات کا نام ہے، اور اس کی تعریف میں آپ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ العلم. تو علم کا اطلاق تو یقین پر ہوتا ہے. عام طور پر علم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ یقین پر. اور فقہ ظنی چیز ہے، تو فقہ کی تعریف جو ظن ہے اس کی تعریف کرنا کس چیز سے؟ علم سے، جو یقین ہے، جو قطعی ہے، قطعی کے معنی میں ہوتا ہے. یہ تو درست نہیں ہے. تو اس کے صاحب کتاب نے 3 جواب دیے ہیں، اور تیسرے جواب میں تھوڑی تفصیل بیان کی ہے. کتنے جواب دیے ہیں؟ 3 جواب. پہلا جواب یہ ہے کہ فقہ کی جو ہم نے تیسری تعریف کی ہے نا، تیسری آخر میں آ کر کے کیا تعریف کی ہے فقہ کی؟ دیکھیے کہ یہاں سے العلم بکل الاحکام الشرعیۃ العملیۃ التی ظہر نزول الوحی بها والتی انعقد الاجماع علیہا. تو نزول وحی یہ قطعی ہے کہ ظنی ہے؟ یہ قطعی چیز ہے، اور اس کو جاننا بھی کیا کہلائے گا؟ قطعی ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ ایسی اجماع کا انعقاد، اس کا جو علم، اجماع سے جو چیز ثابت ہوتی ہے قطعی، تو اس کا علم بھی کیا ہوگا؟ تو فقہ کی جو تیسری تعریف کی ہم نے ہے وہ سب قطعیات کو ہی شامل ہے. اجماع امت بھی قطعی ہے اور نزول وحی بھی کیا ہے؟ تو اس کا علم بھی کیا ہوگا؟ تو علم فقہ ظنی نہیں، قطعی ہے. ایک دوسرا جواب دیا کہ پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ فقہ ظنیات کا نام ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر فقہ ظنی بھی ہے تو کیا ہو گیا؟ فقہ کے ظنی ہو جانے سے اس کی تعریف علم سے کرنا یہ غلط نہیں ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ علم بمعنی ظن بھی استعمال ہوتا ہے. علم کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ظن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے علم طب، علم ڈاکٹری کے علم کو علم طب کہا جاتا ہے نا. تو طب میں جو کہتا ہے کہ آپ کو بخار ہے تو وہ قطعی ہوتا ہے کہ ظنی ہوتا ہے؟ آپ کو پیٹ میں درد اس لیے ہے کہ یہ ہے، آپ کا ویسا وہ ہوا ویسا ہوا، تو وہ قطعی ہوتا ہے کہ ظنی ہوتا ہے؟ لیکن اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم طب. کیا کہا جاتا ہے؟ تو ظنیات پر بھی علم کا اطلاق ہوتا ہے. تو فقہ اگر ظنی ہے اور اس پر علم کا اطلاق ہو گیا تو کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے. تیسرا، یہ 2 جواب ہو گئے. 2 جواب کا پہلے ترجمہ پڑھ لیجیے. دیکھیے
کہتے وما قیلا، اور وہ اعتراض جو کیا گیا، ان الفقہ ظنی، کہ فقہ تو ظنی ہے، فلما اطلق العلم علیہ یا فلما اطلق العلم علیہ، تو اس فقہ پر علم کا اطلاق کیوں کیا گیا یا کیوں کیا، تعریف کرنے والے نے مصنف نے کیوں کیا؟ فجوابہ، تو اس کا جواب، پہلا جواب، اولاً فجوابہ، تو اس کا پہلا جواب ہے انہ مقطوع بہ، کہ فقہ جو ہے ظنی نہیں ہے بلکہ مقطوع بہ یعنی قطعی ہے، ٹھیک ہے؟ فإن الجملۃ التي ذکرناها، اس لیے کہ وہ تعریف جو ہم نے ذکر کیا، جملہ سے مراد یہاں کیا لیں گے؟ اس لیے کہ وہ تعریف جو ہم نے ذکر کیا، آخری والی تعریف جو ذکر کی ہے، انہا فقہ، ذکر کی کہ وہ فقہ ہے، وہی ما قد ظہر نزول الوحی بہ ومن عقد الاجماع علیہ قطعیۃ، اور وہ یہ ہے کہ نزول وحی جس پر ظاہر ہو اور جس پر اجماع ہو چکا ہو، قطعیۃ، وہ چیز کیا ہے؟ قطعی ہے، تو اس لیے علم فقہ ظنی نہیں بلکہ قطعی ہے۔ وثانیاً، دوسرا جواب، برسبیل تسلیم، برسبیل تسلیم، ان العلم یطلق علی الظنیات، کہ علم کا اطلاق ظنیات پر بھی ہوتا ہے، کما یطلق علی القطعیات، جیسے قطعیات پر ہوتا ہے، قطعیات پر تو ہوتا ہی ہے، ساتھ ساتھ کالطب ونحوہ، جیسے علم طب اور اس کے مثل علم زراعت، تو زراعت میں جب کسان کہے کہ یہ 2 مہینے کے بعد اناج اگ جائے گا، علم زراعت کے اعتبار سے پک جائے گا تو کٹ جائے گا، تو کیا وہ قطعی رہتا ہے؟ کیا نہیں رہتا قطعی؟ 4 دن کے بعد جو ہے اس کے کونپلیں باہر آ جائے گی، علم زراعت سے ہی کہتا ہے نا کسان، تو یہ قطعی نہیں، ظنی ہے۔ تیسرا جواب کہ نہیں، یہ قطعی ہے، ظنی ہے، اس کے باوجود علم فقہ کو علم کیوں کہا گیا؟ یعنی فقہ ظنی ہے، اس کے باوجود اس کو علم کیوں کہا گیا؟ اس کا تیسرا جواب، ان الشارع، تیسرا جواب یہ ہے، سمجھ لیجئے تفصیل سے، تیسرا جواب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ شریعت نے کیا کیا کہ احکام کے ثابت کرنے میں غلبہ ظن کا اعتبار کیا ہے، اور احکام کو ثابت کرنے میں جب شریعت نے غلبہ ظن کا اعتبار کیا، اس کے بعد حکم ثابت ہوا، تو ثابت ہونے کے بعد وہ ظن قطعی ہو گیا، ثابت ہونے کے بعد ظن کیا ہو گیا؟ قطعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل واقع کے مطابق، اسی کو کہیں گے قطعی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، یہ جواب تو ان کے مذہب پر صحیح ہوگا کہ جو کہتے ہیں کہ مجتہد کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا، جو بولے گا وہ واقع میں اور عند اللہ بھی کیا رہے گا؟ ویسا ہی رہے گا۔ لیکن جمہور کا مذہب کیا ہے پتہ ہے نا، کہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ عام طور پر مصیب ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی خطا بھی ان سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ خطا پر ان کو سزا بلکہ ایک ثواب ملتا ہے محنت کرنے کی وجہ سے، یہ محنت کی اور خطا کی۔ تو وہ والا جواب کہ علم جو ہے وہ اگرچہ علم فقہ ظنی ہے، لیکن ظنیات سے بھی احکام کیا ہوتے ہیں؟ ثابت ہوتے ہیں۔ تو جب ظنی چیز سے حکم ثابت ہو گیا تو جو چیز ثابت ہو وہ کیا ہو گیا؟ قطعی ہو گیا۔ اب اس کو جاننا بھی کیا ہوگا؟ قطعی کو جاننا ہوگا۔ اس اعتبار سے تو لیکن ظنیات سے جو حکم ثابت ہو وہ قطعی کب مانا جائے گا؟ جب یہ مانا جائے کہ علم فقیہ جو بھی ظن کرتا ہے وہ ہمیشہ درست کرتا ہے، فقیہ کا جو بھی اجتہاد ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ تب تو یہ جواب۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، فقیہ کا ظن جو ہے وہ قطعی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس میں غلطی بھی، تو ان کے مذہب پر تو یہ بات درست، یہ جواب درست نہیں ہوگا۔ تو دوسرا جو مذہب ہے جمہور کا مذہب کہ فقیہ غلطی بھی کرتا ہے، تو ان کے مذہب پر قطعی کیسے؟ تو اس کے مذہب پر قطعی ہوگا کہ فقیہ نے اپنے اجتہاد سے بطور غلبہ ظن کے جب کوئی حکم ثابت کیا تو اس چیز کے حکم شرع ہونے میں، وہ چیز حکم شرع ہونے میں قطعی ہے، اگرچہ عند اللہ قطعی ہو یا، یعنی فقیہ نے غلبہ ظن کے ذریعے اجتہاد کر کے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ چیز جائز ہے، تو شرعی طور پر قطعی طور پر وہ چیز کیا ہے؟ جائز ہے، اگرچہ عند اللہ جائز ہو یا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ دوسرے مذہب پر یہ جواب دیا جائے گا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ علم فقہ کے لیے لفظ علم کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے یہ 3 جواب دیے گئے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے۔ ثالثاً، تیسرا جواب ہے ان الشارع
لما اعتبر غلبۃ الظن فی الاحکام، کہ شارع نے جب احکام میں کس چیز کا اعتبار کیا ہے؟ جیسے نیند سے وضو ٹوٹنے کا حکم کس طور پر دیا جاتا ہے؟ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ ظن غالب یہی ہے کہ نیند سے استرخاء مفاصل ہوتا ہے اور استرخاء مفاصل سے ریح خارج، لیکن ضروری ہے کہ استرخاء مفاصل ہو تو ریح خارج ہی ہو نہیں۔ اسی طریقے سے ظن غالب ہو کہ مجھے یہ شخص مار دے گا تو خنزیر کا گوشت جان بچانے کے لیے کھانا کیا ہو جاتا ہے؟ شراب لے کے کوئی کھڑا ہے، نہیں پیو گے تو مار دوں گا گولی، اور ظن غالب ہے کہ، تو اس ظن غالب کا شریعت نے اعتبار کیا کہ نہیں کیا ہے؟ یقین تھوڑی ہوگا وہاں پہ، ظن غالب ہی ہوگا نا۔ تو احکام میں شارع نے غلبہ ظن کا کیا کیا ہے؟ اعتبار کیا ہے۔ تو سارا کأنہ قال، تو گویا کہ یہ ایسا ہو گیا، جب اعتبار کیا تو گویا کہ ایسا ہو گیا کہ شارع نے کہا، گویا کہ شارع نے کہا، کیا کہا؟ کلما غلب ظن المجتہد بالحکم، کسی حکم پر جب مجتہد کا ظن غالب ہو جائے، یثبت الحکم، تو حکم کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ حکم کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ فکلما وجد غلبۃ ظن المجتہد، تو جب مجتہد کا غلبہ ظن پایا جائے گا، یکون ثبوت الحکم مقطوعا بہ، تو اس سے ثابت ہونے والا حکم کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا۔ اس سے ثابت ہونے والا حکم کیا ہوگا؟ تو ظن مجتہد کا جو ظن ہے وہ ظن ہے، لیکن اس سے جو حکم ثابت ہوا وہ قطعی ہوا، کیونکہ شریعت نے کہا کہ مجتہد کا جب کسی حکم پر ظن غالب ہو جائے تو حکم ثابت ہو گیا، اور جب حکم ثابت ہو گیا تو ثابت ہونے کے بعد وہ حکم کیا ہو گیا؟ قطعی ہو گیا۔ فہذا الجواب علی مذہب من یقول، تو یہ جواب ان کے مذہب پر ہے کہ انا کل مجتہد مصیب، جو کہتے ہیں کہ ہر مجتہد کیا ہے؟ مصیب، یعنی درست ہوتا ہے۔ یکون صحیحا، ان کے مذہب پر یہ جواب صحیح ہوگا۔ واما عند من لا یقول بہ، لیکن جو ایسا نہیں کہتے ہیں، فیراد بقولہ، تو اوپر جو مصنف کا قول ہے کیا؟ کلما غلب ظن المجتہد یثبت الحکم انہ یجب علیہ العمل او یثبت الحکم، تو اس کا مراد ہے کہ جب مجتہد کا ظن غالب ہو جائے تو حکم ثابت ہوگا، بئی معنی کہ اس پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ یا حکم ثابت ہوگا نظر کرتے ہوئے دلیل، کس کی طرف؟ کہ مجتہد نے ظن غالب سے ایک دلیل کو دیکھا، دلیل سے کہا کہ یہ چیز جائز ہے، تو دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ حکم کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَثْبُتْ عِندَ اللَّهِ فِي عِلْمِ اللَّهِ، اگرچہ اللہ کے علم میں وہ ایسا حکم نہ ہو۔ جیسے پیشاب، معقول اللحم جانور کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ نجاست غلیظہ کے طور پر ناپاک ہے، نجاست خفیفہ کے طور پر ناپاک ہے، تو تینوں روایتیں ہیں، لیکن عند اللہ کیا ہے وہ کسی کو معلوم ہے کیا؟ بولو بھائی۔ تو ہم یہ کہا جائے گا کہ جس نے جو کہا غلبہ ظن سے کہا، لیکن جب حکم لگا دیا تو حکم قطعی ہو گیا۔ حکم کیا ہو گیا؟ اس مجتہد کے حق میں وہ حکم کیا ہوا؟ اس لیے مجتہد کو اپنے اجتہاد پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر قطعی کے حکم میں نہ ہوتا تو واجب بھی نہ ہوتا۔ اس طرح سے خلاصہ یہ ہے کہ علم فقہ کو علم فقہ کہا جائے گا، فقہ کے ساتھ علم کا لفظ لگانا صحیح ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں اصول الفقہ الکتاب والسنۃ والاجماع والقیاس، فقہ کے اصول جس سے فقہ کو جانا جاتا ہے وہ کتنے ہیں؟ کتاب ہے اور سنت ہے اور اجماع ہے اور وَإِنْ كَانَ ذَا فَرْعًا لِلثَّلَاثَةِ، اگرچہ یہ جو چوتھا ہے یہ تینوں کی کیا ہے؟ فرع ہے۔ یعنی قیاس جو ہے نا ایک اعتبار سے اصل اور ایک اعتبار سے کیا ہے؟ فرع ہے۔ قیاس اگر دیکھیں گے کہ کتاب اللہ سے کیا جاتا ہے، سنت رسول سے کیا جاتا ہے اور اجماع سے کیا جاتا ہے۔ اجماع میں کوئی مسئلہ ہے اس سے قیاس ہو سکتا ہے، کتاب اللہ میں کوئی مسئلہ ہے اس سے قیاس کر کے دوسری چیز پر حکم لگایا جا سکتا ہے، سنت رسول میں کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے اس سے جزیہ نکال کر کے ایک دوسرا مسئلہ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو جو قیاس ہوتا ہے اس کا ماخذ اور مرجع اور منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ یہ تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 اور نمبر 3 اجماع۔ تو قیاس کے لیے یہ تین چیزیں اصل ہوئی، قیاس کے لیے یہ تین چیزیں کیا ہوئی؟ تو قیاس اس کی فرع ہوئی۔ لیکن قیاس سے جو حکم ثابت کرتے ہیں
تو اس حکم کے لیے قیاس اصل ہوا کہ وہ حکم کس سے ثابت ہوا؟ قیاس سے. تو ایک اعتبار سے فرع اور ایک اعتبار سے اصل. اسی کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لما ذکر ان اصول الفقہ ما یبتنا علیہ الفقہ، جب پیچھے ذکر کیا کہ اصول فقہ وہ ہے جس پر فقہ کی بنیاد ہو، ہے نا. اراد ان یبین ان ما یبتنا علیہ الفقہ، تو ارادہ کیا کہ وہ بیان کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جس پر فقہ کی بنیاد ہے. ایو شیء ہوا، وہ کون سی چیز ہے؟ فقال، تو کہا ہوا هذه الاربعہ، وہ یہ 4 ہیں. فالثلاث الاول اصول مطلق، تو شروع کے جو 3 ہے وہ اصول مطلقہ، مطلقاً اصول ہے، ہر اعتبار سے کیا ہے وہ اصول ہے. لأن كل واحد منها مثبت للحکم، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک حکم کو ثابت کرتا ہے. اما القیاس فهو اصل من وجہ، لیکن قیاس تو وہ من وجہ اصل ہے. لأنه اصل بالنسبة الى الحکم، اس لیے کہ حکم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے؟ اصل ہے. وفرع من وجہ، اور من وجہ کیا ہے؟ لأنه فرع بالنسبة الى الثلاث الاول، اس لیے کہ شروع کے تینوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرع ہے. اب یہاں سے نیچے جو ہے بیان کریں گے کہ قیاس کا مرجع کبھی قرآن ہوتا ہے، کتاب اللہ ہوتا ہے، کبھی سنت رسول ہوتا ہے، کبھی اجماع امت. تو 3 مثالیں بیان کریں گے. ایک مسئلہ قرآن پاک سے لیں گے اور پھر اس مسئلے پر قیاسی مسئلہ لیں گے کہ قرآن پاک کے اس مسئلے سے یہ والا مسئلہ قیاس کیا گیا. یعنی قیاس کی 3 مثالیں بیان کریں. کتنی مثالیں؟ ایک قیاس کتاب اللہ سے، ایک قیاس سنت رسول سے، اور ایک قیاس اجماع امت سے. ایک بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ قرآن پاک سے قیاس کی مثال کیا ہے. تو کہتے ہیں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. قرآن پاک میں نا کہ اے رسول آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حیض کیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ حیض ناپاکی ہے، گندی چیز ہے. حیض کے دوران اپنی عورتوں سے کیا رہو؟ دور رہو، یعنی اس سے وطی نہ کرو. جب تک عورت حالت حیض میں اس سے وطی نہ کرو، کیونکہ حیض کیا ہے؟ گندگی. تو دور رہنے کی علت یہاں کیا بیان کی گئی؟ گندگی. دور رہنے کی علت. تو فقہا نے اسی سے قیاس کرتے ہوئے کہا کہ کیا عورت کو اس کے پیچھے کے مقام سے اس سے وطی کی جا سکتی ہے؟ تو کہا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے کا مقام بھی محل اذا ہے، محل گندگی ہے. پیچھے کا مقام بھی کیا ہے؟ لواطت کی بات نہیں چل رہی ہے، یعنی اغلام بازی، لڑکوں سے لواطت کرنا یہ تو حرام ہے نص قطعی سے. کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن پاک میں وعید کے ساتھ نازل کیا گیا. عورت سے جس کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے اس سے پیچھے کے مقام میں وطی کر سکتے ہیں کیا؟ تو نہیں کر سکتے. وجہ قیاس کیا ہے؟ تو قرآن پاک کی یہ علت اذن کیا ہے؟ اذن. دیکھیے کہتے ہیں کہ اذ العلت فیہ مستنبط من مواردها. قیاس جو ہے ایک اعتبار سے اصل اور ایک اعتبار سے فرع کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں اذ العلت، اس لیے کہ علت فیہ اس قیاس میں مستنبط لی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے، من مواردها ان تینوں کے وارد ہونے کی جگہوں سے. وہ تینوں جس پر تینوں کا حکم جس چیز پر وارد ہوا نا وہاں سے اس علت کو لیا جاتا ہے. فیکون الحکم الثابت بالقیاس ثابتا بتلک الادلہ. تو وہ حکم جو قیاس سے ثابت ہوتا ہے دراصل کس سے ثابت ہوتا ہے؟ انہی تینوں دلیل سے ثابت ہوتا ہے. وَأَيْضًا هُوَ لَيْسَ بِمُثْبِتٍ، نیز یہ خود مثبت نہیں ہوتا، بل ہوا مظہر، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ مظہر ہوتا ہے. یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھیا جیسے گندگی کی وجہ سے حالت حیض میں وطی کرنا حرام ہے نا، ایسے ہی پیچھے کے مقام سے وطی کرنا حرام ہو جائے گا، کیونکہ وہاں بھی کیا ہے؟ اس بات کو قیاس نے کیا کیا؟ صرف ظاہر کیا. اما نظیر القیاس المستنبط من الکتاب، لیکن اس قیاس کی مثال جو کتاب اللہ سے مستنبط ہے، فَكَقِيَاسِ حُرْمَةِ اللَّوْتَةِ عَلَى حُرْمَةِ الْوَطْءِ، تو جیسے پیچھے کے مقام سے وطی کرنے کی حرمت کو قیاس کرنا وطی کی حرمت پر. کس پر؟ فی حالت الحیض، حالت حیض میں وطی کی حرمت پر کس چیز کو قیاس کیا گیا؟ عورت سے، بیوی سے پیچھے کے مقام سے وطی کرنے پر. الثابتۃ بقولہ تعالی، جو وطی کی حرمت ثابت ہے اللہ کے اس فرمان سے. قل ہوا اذن، اے نبی فرماؤ کہ وہ ناپاکی ہے، گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حالت حیض میں عورتوں سے دور رہو.
والعلت ہی الأذى، یہاں پہ علت کیا ہے؟ گندگی ہے، گندگی ہے۔ وَأَمَّا الْمُسْتَنبَطُ مِنَ السُّنَّةِ، اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب۔